مسلمان کہتا ہے مولانا یہ سنت ہی تو ہے، کوئی فرق تو ہے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا مشورہ میرا، کاش کہ کھل کر آپ سے بات کرنے کا وقت ہوتا. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ خود لیجئے، دوسروں کے جائزے سے کچھ دن کے لیے چھٹی لے لیجیے. زمانہ گزر گیا دوسروں کو دیکھتے ہوئے، اب ذرا تھوڑی دیر اپنے کو بھی تو دیکھیں. ہم اپنا جائزہ لیجئے. اگر واقعی ہمارے اندر مغربی تہذیب سے مروبیت ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا، ویسٹرن سائنس کوئی ایسٹرن اور ویسٹرن نہیں ہوتی، وہ علوم، وہ ریسرچ، یہ قطعاً ویسٹرن نہیں ہے. یہ تو خدا کی طرف سے اس کی نشانیوں کا علم ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان علوم میں آگے بڑھیں، سخت محنت کریں. مگر افسوس جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے دنیا میں اس وقت نعرہ برپا کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آج ہندوستان میں 100 سال سے زیادہ ہو گئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، کون سا سائنٹسٹ ہم نے پیدا کیا؟ ایک نام بتا دیتا ہوں. یہ بات میں علی گڑھ کے کینیڈی ہال میں کہہ چکا ہوں. ہم تو تیار کر رہے ہیں صرف بابو لوگ، صرف ورکرز اینڈ کلرکس، وہ ظلم کی مشینری کے پارٹس اینڈ پارسل جو بنتے ہیں. خود انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے، انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرنے والا ایک بھی نہیں پیدا ہو پاتا. اللہ کا نظام، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں، عرب کے مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں. اب خود امریکہ میں سائنس پر جو ریسرچ ہو رہا ہے، یورپ میں جو ہو رہا ہے، اس نے ڈارون کی تھیوری کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. مذاق اڑتا ہے وہاں اس وقت ڈارون کی تھیوری کا. جو شخص ڈارون کی تھیوری کو بلیو کرتا ہے اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کتابیں آ رہی ہیں، ریسرچ آ رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور ڈی این اے کے آنے کے بعد تو کوئی دنیا میں پڑھا لکھا آدمی ڈارون کی تھیوری کا نام ہی نہیں لے سکتا. کیا چیز ہے ڈی این اے؟ اللہ اکبر، اللہ کا معجزہ ہے. جو ٹریلینس آف سیلز ہماری باڈی میں ہوتے ہیں، جو ہر سیل ٹوٹتا بکھرتا اور ری جنریٹ ہوتا رہتا ہے، دوبارہ بنتا ہے پھر ٹوٹتا ہے پھر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ٹریلین سیلز کے اندر، ہر سیل کے اندر جو مکچولز ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ اس انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون حقیقت ہے. یہاں تک سائنس کی ریسرچ پہنچ گیا کہ ہر ایک میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے. اب سائنسداں اس کو ڈیکوڈ کرنے کی زبردست کوشش کر رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کو زندگی میں کتنی مرتبہ بخار آئے گا، اس کا کون سا بال کب سفید ہوگا، اس کو کب بیک پین ہوگا، کب جوائنٹس پین ہوگا، یہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، کیا ہوگا اس کی مزاج، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. علماء کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا حل کرنا اب تک مسئلہ بنا ہوا تھا. قرآن تو عجیب و غریب کتاب ہے، ہر دور میں اس میں نئی نئی نشانیاں نکل کے سامنے آتی. قرآن میں تقدیر کا تذکرہ دو طرح ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی تقدیر طے کر دی اور پھر اس کو پیدا کیا، اور دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ پیدا کیا اور پھر تقدیر لکھی. من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر، پیدا کیا اور پھر مقدر کیا. تو یہ کون سی تقدیر ہے جو پیدا ہونے کے بعد ہے؟ اب دنیا کے علماء اسلام اس لیٹسٹ ریسرچ کی روشنی میں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ یہ وہ تقدیر ہے جو ڈی این اے میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں لوح محفوظ میں لکھا، اور لکھنے کے بعد ہر انسان کی ماں کے پیٹ میں جب اس کا باڈی بنی، جب ساؤل آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر سیل میں اس کے لیے لکھ دیا. اب ڈیکوڈ کرنے میں جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں سائنسداں، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وہ کامیاب ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت سے پہلے اپنی ساری نشانیوں کو بندوں کو دکھا کر چھوڑے گا. یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد یہ فرمایا تھا کہ سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم. اب تک ہم تم کو اپنی نشانیاں بتاتے تھے، لیکن اب آنے والے زمانے میں ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو سائنس، کیمسٹری، فزکس
اگر وہ صحیح بنیادوں پر قائم ہو، اگر وہ بالکل جھوٹ بنیادوں پر نہ ہو. جو ڈارون کی تھیوری کے بارے میں نے اشارہ کیا تو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اس لیے علوم کا مسئلہ نہیں ہے. علماء انگریزی زبان کے کبھی مخالف نہیں رہے، لیکن علماء انگریزی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے تیار نہیں. اور واقعی آج دنیا میں جس طرح ویسٹرن سویلائزیشن، اگر اس کو سویلائزیشن کہنا صحیح ہو، جس طرح وہ ننگی اور نیکڈ ہوئی ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ جو بڑے سویلائز لوگ تھے دن میں سینکڑوں مرتبہ تھینک یو سوری بولتے تھے اور بہت ہیومن ویلیوز کا ڈنکا بجاتے تھے، ان سے زیادہ بیربیرک، انسیولائز، سیلفش، ایروگینٹ دنیا میں کوئی اور قوم ہی نہیں ہے. اس لیے آخری بات ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ لوگ اسٹیٹس کے دھوکے میں نہ رہیں. میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، محبت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بڑائی دی، کسی بھی طرح کی بڑائی بہت مبارک ہو، لیکن یاد رکھیے کہ گیہوں کے کھیت پر نظر ڈالیے، جو بالی خالی ہوتی ہے وہ تنی کھڑی ہوتی ہے، اور جس بالی میں دانے ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، وہ اتنا ہی ہمبل ہوگا، اتنا ہی متواضع اور منکسر مزاج ہوگا، اتنا ہی وہ غریبوں کا ہمدرد ہوگا، اتنا ہی وہ پبلک کے ساتھ ملے بیٹھے گا. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں تیسری چوتھی مرتبہ شاید یا پانچویں مرتبہ آیا ہوں یہاں، اور تامل ناڈو کے مختلف علاقوں میں ایک بات آبزرو کر رہا ہوں. یہاں کے لوگوں میں بڑوں کا ادب اور بڑوں کا ڈر ضرورت سے زیادہ ہے، اور بڑوں کے اندر چھوٹوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار ضرورت سے 50 گنا زیادہ ہے. پتہ نہیں میری ڈائگنوسس کیسی ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے. عجب گیپ دیکھتا ہوں میں لوگوں کے درمیان، عجب گیپ دیکھتا ہوں. بڑے علماء کے سامنے چھوٹے علماء ایسے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہم نے اپنے یہاں کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. ہم الحمدللہ پلے ہیں دنیا کے اماموں کی گود میں. میرا اپنا کمال نہیں تو اللہ کا کمال ہے. میں پلا ہوں حضرت مولانا علی میاں اور حضرت والی صاحب کی گود میں، دو آفتاب و ماہتاب. اور میں نے دیکھا کہ عام لوگ ان سے بڑے بے تکلف ملتے تھے، کوئی گیپ نہیں ہوتا تھا، مسئلہ پوچھتے تھے. سڑک پر چلتے ہوئے کوئی ان کو روک لیا کرتا تھا، ایک رکشہ پھلر ان کو روک لیا کرتا تھا، اور وہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے. یہی سنت کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں، اقامت ہو گئی مسجد نبوی میں، اور حضور مصلی پہ چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے. ایک بوڑھی عورت نے مسجد کے باہر سے پکار لگائی، اللہ کے رسول ذرا ایک بات سنیے. حضور امامت کا مصلی چھوڑ کر باہر گئے، اس بوڑھی عورت سے بات کی. اتنی دیر تک بات کرتے رہے کہ پیچھے صحابہ کرام کو انتظار کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ بعض صحابہ کو ہمت کر کے حضور سے کہنا پڑا، یا رسول اللہ نامت النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سوئے جا رہے ہیں، نماز پڑھائیے. آج ذرا اگر کسی عالم کو کوئی پکار کر دیکھے، اتنی کس کے فتویٰ لگے گا کہ جہنمی، تجھے ادب نہیں آتا، بدتمیز. علماء سے اس طرح بات کی جاتی. صاف کہہ رہا ہوں، علماء بھی 5ویں آسمان پہ پہنچ گئے، اور سیٹھ لوگ تو شاید 8ویں آسمان پر. یہ آسمانوں سے اتریے، ورنہ اللہ جب اتارنا شروع کرے گا نا تو پتہ چلے گا پھر زمین کے نیچے بھی جگہ نہیں ملے گی. گجرات میں کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے اور فلاں کی سازش. کیوں نہیں؟ یہ قرآن نہیں کہتا کہ کوئی دوسرا تم کو نقصان پہنچا پائے گا. اگر خود تم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن سیلف انٹراسپیکشن، سیلف انالائسس کا زمانہ ہی نہیں رہا. خود سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا غلطی ہوئی. جس وقت گجرات میں وہ جنوسائڈ چل رہا تھا، میں بہت بری طرح بیمار پڑا ہوا تھا. میرا فریکچر ہو گیا تھا میری اسپائنل کارڈ میں. میں 3 جگہ سے کمپریس فریکچر میں پڑا ہوا تھا. بہت مشکل سے میں وہاں
ایمبولینس میں لیٹ کر 4 آدمی مجھے اٹھا کے لے گئے. میں ان حالات میں گجرات گیا اور میرے دل کو ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ کیا گناہ ہوا ہے گجرات کے مسلمانوں سے جس کی یہ سزا ملی. بہت رانگ دے ہیو ڈن. یقیناً کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. لمبی کہانی ہے, اللہ نے اس کا عجیب ارینجمنٹ کیا کہ میں بات کی تہ تک پہنچ سکا. یہ اللہ کا انتظام تھا. بڑودہ میں ایک پروگرام ہوا, ہندو انٹلیکچوئلس کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, سادھوؤں کو, ریلیجیس اسپرچل لیڈرز کو, سب کو بلایا گیا. اس میں کمشنر آف پولیس بھی آئے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی آئے, آفیشلز بھی آئے اور پورا میڈیا وہاں تھا. اور میں جس طرح کھل کر بات کرنے کا میری عادت ہے, میں نے بہت اوپنلی وہاں بات کی. اللہ کا نظام, ایک جرنلسٹ تھا جس کا دل کو ٹچ کر دیا میری باتوں نے, مطلب ہی واز مووڈ. اور اس نے صرف پروفیشنلی میری بات کو رپورٹ نہیں کیا, بلکہ گجرات کا وہ اخبار جو سب سے زیادہ کمیونل اخبار ہے اور جو 40 لاکھ چھپتا ہے, اس اخبار میں فرنٹ پیج پر, ہاف پیج پر اور اندر کے پورے پیج پر میری ٹاک چھپی. اس اخبار نے پورے گجرات میں تحریکہ مچا دی. فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جب میں احمد آباد پہنچا تو اس اخبار کا جو چیف ایڈیٹر تھا وہ میرے پاس ملنے کے لیے آیا, اور رات میں 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہماری اس کی بات ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہو اور اتنا بڑا اخبار ہے آپ کا, اب مجھے اندر کی بات بتاؤ کہ یہ جو شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ ہیں, آدیواسی لوگ, ان کو مسلمانوں سے کیا دشمنی ہو گئی؟ آج تک کبھی انہوں نے مسلمانوں سے اتنی دشمنی نہیں کی تھی, ہوا کیا؟ تو اللہ, میں تو دعا کروں گا اللہ اسے خوش رکھے. اس نے کہا کہ جو ان کا اصل لیڈر ہے, جو بیہائنڈ دا سین, جس نے ساری آگ لگائی ہے اور اپنی قوم کو اس پر آمادہ کیا ہے 10 سال سے مسلمانوں سے نفرت, وہ گاؤں گاؤں جا کر پیدا کر رہا تھا آدیواسیوں میں آپ کو اس لیڈر سے ملواؤں گا. حالانکہ آسان نہیں ہے کہ وہ راضی ہو, لیکن میں کوشش کروں گا. میں نے کہا بھائی میں دعا کروں گا, تم کوشش کرو. اور بالآخر اگلے دن جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, رات